اچھا موسم، میں آگے بڑھنے سے پہلے دو تین چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گا، اور اپنی بھی نالج کے لیے، اپنی تربیت کے لیے بھی، ناظرین کی بھی تربیت کے لیے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں لوگ بہت احترام کرتے ہیں اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو، بڑی حساسیت رکھتے ہیں کہ ہمارے جو دوست گرد و پیش میں جو ایسے احباب ہیں، اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے تو ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ مگر ہم بعض اوقات جانتے نہیں ہیں کہ اس کی لینگویج ہونی کیا چاہیے، ہم انجانے میں بعض اوقات ان کی تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مجھے یاد ہے ہمارے دوست اللہ علیہ سلامت رکھے عمار مسعود صاحب، ان کی اہلیہ جو تھیں سائمہ صاحبہ، تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیے جب آپ کوئی اگر نابینا آپ کے ارد گرد کوئی صاحب ہوں اور آپ ان کا، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ پکڑ کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنے کی، یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر پلیٹ میں آپ نے کوئی چیز رکھی ہے تو آپ انہیں بتائیے کہ بھئی جیسے گھڑی ہے نا تو 9 o'clock پہ فرض کر لیجیے 3 o'clock پہ یہ پڑا ہے، 9 پہ یہ پڑا ہے، 6 پہ یہ پڑا ہے اور 12 پہ یہ پڑا ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ایک پیٹرن ہے۔ تو میں چاہوں گا محسن صاحب کہ جیسے آپ کا معاملہ ہے، جیسے میں نے ابھی چیلنج کا لفظ استعمال کیا، کون سے ایسے الفاظ ہیں جب ہم اپنے ایسے دوستوں سے بات کریں جو ان کے اس معاملے کے لیے ہمیں استعمال کرنے چاہیے؟ اور دوسری یہی بات ہے کہ ان کے ساتھ ان کی نشست و برخاست میں ان کو کچھ پیش کر رہے ہیں، کہیں کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ٹرمینالوجیز، الفاظ کیا ہونے چاہیے کہ ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے؟ اچھا، ایک تو اس میں زمانے کی، دنیا کی لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو اس میں روشن الفاظ کا جو استعمال ہے وہ ہمیں کسی بھی فرد کے لیے کرنا چاہیے، کسی خصوصی فرد کے لیے نہیں، عمومی طور پہ سب جگہوں پہ۔ جیسے کہ پرابلم کو کوئی چیلنج کہہ دیتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کا رستہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے تو چیلنج از اے رائٹ ورڈ آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل، اور یہ رائٹ ورڈ بھی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ جو عمل دخل وسیع بھائی میں نے دیکھا وہ خود اپنے بارے میں اپنے دیکھنے کی نظر کا ہے۔ میں اپنے آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، اس کا عمل دخل بہت ہی زیادہ ہے کہ یعنی یہ لوگوں سے عزت حاصل کرنا، لوگوں کی توجہ حاصل کرنا، یہ دراصل آپ کے اندر اپنی جو آپ کی نظر ہے نا خود دیکھنے کی۔ نہیں، میں وہ تو سمجھ گیا، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بھی ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ ایکچولی وسیع بھائی فیملی کا اس میں بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، ایکچولی فیملی ہی ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرتی ہے، وہ ان کو سب کچھ کر کے فراہم کر کے کو انڈیپینڈنٹ بنا دیتی ہے کہ بس یہ تو کر نہیں سکتے، انہیں ان کی صلاحیتوں کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہ کتنا کچھ کر سکتے ہیں، تو انہیں تھوڑا انڈیپینڈنٹ کرے۔ اب محسن اپنے سب کام خود کرتے ہیں، ایون کہ لائٹ میں بھی آف کر سکتی ہوں، میں کہتی ہوں محسن لائٹ آف کرتے ہیں، کچھ بھی ہو، کچھ ہم نہیں بتاتے، کچھ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ یہ خود ہی ماشاءاللہ سب کچھ کرتے ہیں، تو گھر والے جو ہے نا انہیں سپوائل کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 13 برس کے تھے جب آپ کوئی بینائی کا چیلنج جو ہے یہ آپ کے سامنے آیا، اور کوئی خاتون تھی محترمہ، انہوں نے ایک ایسی بات کی جس نے ایک طرح سے موٹیویٹ کیا، مگر یہ جو پازیٹیوٹی ہے کہ کوئی ایسی بات کو جو کہ بظاہر کسی دوسرے شخص کو وہی بات مایوسی کا بھی شکار کر سکتی ہے، آپ نے اسی بات سے اپنی زندگی بدلنے کا کام لیا، آپ نے اسی بات کو مہمیز بنا لیا۔ یہ ابتدا سے آپ کے اندر تھا، یہ رویہ آپ کے مزاج کا حصہ تھا، یا اسے آپ نے ڈیولپ کیا اور سوچا کہ نہیں اچھا انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں ان کو کچھ اور کر کے دکھاؤں گا؟ ارادے کا عمل دخل مجھے لگتا ہے کہ اس میں بعد میں آیا۔ اچھا، مزاجن طبیعتاً شاید میں کچھ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے والا، جیسے اب میں نے جب ٹائپنگ سیکھی تو میرے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں تھا، آپ بغیر دیکھے کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاگ کے جملے کو اتنا لکھا کہ مجھے اس پہ کافی عبور، میری ٹائپنگ کی سپیڈ 100 سے زیادہ ہو گئی۔ اسی طرح سے میں نے ریڈیو پہ جو لکھانا، تو بعض اوقات ہم اپنے اندر یہ ڈسکور کر سکتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں کس طرح سے صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے۔ بعض اوقات ہمارے اندر نئی کہانی لکھنے کا کوئی ٹرینڈ موجود ہوتا ہے، پر ہم جھجکتے رہتے ہیں، شیم میں رہتے ہیں، اور ہم دوسروں کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمیں آ کے انکریج کرے گا، رستہ دے گا، جبکہ جو رستہ حاصل کرنے والی اپروچ ہے، پرو ایکٹیو اپروچ، پیش بندی کی اپروچ، وہ زندگی میں زیادہ پے بیک کرتی ہے۔ میں آپ سے بڑے علی وجہ البصیرت یہ بات عرض کروں گا کہ مجھے اپنی زندگی کے اس سٹیج پر یہ بات بہت واضح کلیئرٹی کے ساتھ محسوس ہوتی ہے کہ میں نہ دیکھ کر شاید بعض اوقات زیادہ دیکھ پاتا ہوں، زیادہ مجھے جھانکنے کی، میں لوگوں کے جذبات کو، کیفیات کو
حقیقتوں کو میں شاید زیادہ قریب سے دیکھنے کی اللہ نے صلاحیت عطا کر رکھی ہے. واہ. تو آپ اس کو لہجے سے پھر پرکھ لیتے ہیں؟ یہ لہجہ، آواز، الفاظ، یہ تو وہ ذرائع ہیں جو کہ ہماری حواس خمسہ سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ خاموشی بھی بولتی ہے، پاور آف پاز بھی ہے، اور یہ جو جذبات ہیں جس کے بیان، یعنی یہ جو وائبریشن ہے نا، اس وائبریشن کے ٹرانسفر ہونے اور ریسیو کرنے کے لیے ابھی ظاہری طور پہ وہ آلات تو ڈیولپ نہیں ہوئے، لیکن یہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس کو ریسیو کرنے کے لیے اگر موبائل، میرے ہاتھ میں موجود ایک ڈیوائس، کسی دوسرے ملک سے کسی فرد کے بولنے کی آواز، لہجہ، سب کچھ مجھ تک پہنچاتی ہے بغیر تار کے، تو اس کے بھی وائبس جو موجود ہیں میری اور آپ کی کیفیات کی، احساسات کی، اور ریئل ٹائم پہ پہنچ رہی ہوتی ہے، اور ریئل ٹائم پہ پہنچ رہی ہوتی ہے. 20,000 کلومیٹر دور ایک آدمی بیٹھا ہے جی، اور اسی وقت وہ وداؤٹ ڈیلے. آپ اگر کسی اس چیز کو ٹیسٹ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کسی کی پریزنس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں یا پسند نہیں کر رہے ہوتے، دونوں صورتوں میں آپ کے میسیجز کیسے ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں، براڈ کاسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے بارے میں محض سوچنا شروع کر دیں کہ یار یہ اٹھ کے چلا کیوں نہیں جاتا، یہ چلا کیوں نہیں جاتا، وہ تھوڑی دیر بعد کہے گا اچھا جی میں چلتا ہوں. واہ. کہیں نہیں جائیے گا، اپنی غیر معمولی شخصیت، حوصلے اور کہانی اور اسٹرگل کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ ماریہ محسن صاحبہ اور محترم محسن نواز صاحب. پروگرام کے مطلب میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. جب واپس آئیں گے تو ذرا ان کی لو سٹوری پہ بھی بات کریں گے. چھوٹے بچے ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی تو محسن صاحب اور ماریہ صاحبہ ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان، اور جادوئی پٹارا آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. دیکھتے ہیں آج آپ کیا سامان نکالتے ہیں اس میں سے. یہ فرمائیے کہ کیسے ملاقات ہوئی، اور یہ تو طے نہیں ہو پا رہا، آپ نے ابھی کہا کہ بھئی پہل کس نے کی تھی، وہ کہتے ہیں آپ نے کی تھی، وہ ایک عرصہ لگے گا یہ طے کرنے. اچھا یہ بعد میں لوگ اس بات کو سے کیوں مکر جاتے ہیں کہ میں نے نہیں کی تھی تم نے پہل کی تھی؟ ہاں یہ بھی ایک انداز ہے پریورٹی دکھانے کا. میں کہہ دیتا ہوں ماریہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. چلیں بہت شکریہ. مجھے بھی. اور یہ جو اظہار ہے، میں آپ سے بتاؤں کہ اس نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو وہ ہے کہ اس وقت پہل کس نے کی تھی. اس وقت پہل، اچھا دیکھیں اس میں شاید کچھ گراؤنڈ میں نے بھی بنائی ہو. آپ ہی نے بنائی ہو. تو لیکن یہ ہے کہ ایک جو خاص بات ہے، زمانہ یہ کہتا ہے، کئی دفعہ نا لوگ ملتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، سب کچھ، لوگ کئی دفعہ ماریہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا کوئی ہمدردی سی محسوس ہوئی تھی، اچھا کوئی سوشل ورک کا ارادہ تھا. تو آئیے ماریہ سے جانتے ہیں کہ ماریہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں. یہ ماریہ بڑی اہم بات ہے اور اس کا آپ جواب دیجیے گا، مگر ایک ایسے معاشرے میں ماریہ صاحبہ جس میں میں دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں اب میں کیا 80s 90s کی بات کروں، مگر اب تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ باقاعدہ وہ قد کاٹ، رنگ روپ، اس کے بعد نام، نسب، حسب نسب، اور اس کے بعد پراپرٹی کی لسٹ تک جو ہے وہ ایک دوسرے کی. جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اب لمبی لسٹ ہوتی ہے، بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ماریہ صاحبہ اس کے اندر یہ جو انسان ہے، کردار ہے، اور وہ اچھا لگتا ہے، وہ بھلا لگتا ہے، یہ جو ہے نا بہت نیچے چلا گیا کہیں، یہ بہت بعد میں آتا ہے، زیادہ پریکٹیکل ہو گئے ہیں ہم. اب تو یہ ہے کہ کوئی رشتہ دیکھنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون سی گاڑی میں آئے ہیں. جی تو آپ دونوں کی جو محبت کی ابتدا تھی، پسندیدگی کی ابتدا، اور پھر کوئی مسئلے مسائل تو بیچ میں نہیں آئے. ظاہر ہے یہ تو ایک ہوتا ہے جب ایک چیلنج شخص کے ساتھ ایسا فیصلہ کرے تو بہت سے خدشات تو ہوتے ہیں، تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ اوور کم کرنا ہوتا ہے. جی ظاہر ہے میری فیملی کو. اچھا آپ کو نہیں تھے؟ مجھے نہیں تھے. ٹھیک ہے. مجھے سوچا تھا کہ کیسے اوور کم کروں گی ان تمام چیلنجز کے ساتھ، لیکن ایسا کوئی ہرڈل نہیں آئی. ایکچولی اتنی اچھی اسموتھ لائف گزری ہے کہ ویسے کوئی مسائل درپیش نہیں آئے. اور شروع میں کیا آپ کو ان کی شخصیت میں پسند آیا جس کی وجہ سے آپ نے فیصلہ کیا کہ بھئی میں ان کے ساتھ شادی کروں؟ یہی ان کی پازیٹیو تھنکر ہونا، کیئرنگ ہونا، لونگ، بہت خیال رکھنے والے. آپ ہمیشہ دیکھیں کہ جہاں بھی رشتہ آپ کر رہے ہیں نا،
وہ لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ بہت لائل ہو اور بہت اچھا ہو اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے سبلنگس کے ساتھ, تو وہ اپنی وائف کے ساتھ بھی بہت اچھا ہوگا. کون سا آپ کو یاد پڑتا ہے, کون سا ایک مومنٹ تھا جب آپ کو ہوتا نا کہ آپ نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ ہاں میں محسن کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے بتاؤں گی, بھلے انہوں نے کہا یا آپ نے کہا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ایکچولی ایک ایسا لمحہ تھا جب کہ محسن گھر میں اکیلے تھے, ان کے فادر تھے اور ان کی مدر کو کہیں جانا پڑ گیا تھا آؤٹ آف سٹی, تو رمضان تھا, ان کے روزے تھے اور انہوں نے ایسی مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے اور ان کی افطاری اور اس سحری کا بھی ارینج نہیں ہے, تو ان کی بہن کو بلایا تھا ان کی مدر نے کہ آپ ان کے پاس رہیے گا تو ان کا انتظام کھانے پینے کا اور ان کے پاس کوئی ہو. تو لیکن کہ بہنوئی جو تھے وہ لے گئے تھے کہ یہ ان کا اپنا پرابلم ہے, یہ اس کو سولو کریں. تو پھر ان کے ایک اور دوست نے آ کے ان کے وہ مسئلہ حل کیا تھا کہ ان کا سحری کا انتظام کیا اور یہ وہ. تو وہ لمحہ تھا کہ میں نے سوچا کہ ایسے شخص مطلب پیرنٹس کب تک ان کے ساتھ ہوں گے نا, کبھی تو ایسا ہوگا کہ یہ اکیلے رہ جائیں گے. اور ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ یہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہو سکتے, ان کا بڑا کوئی دبنگ قسم کا سٹائل ہے نا, تو ہر فیصلہ گھر میں ہاں جی خوددار, اور گھر میں بھی سارے فیصلے مطلب کرنا, اور کیسے کسی پہ ڈیپینڈنٹ بندہ ہو سکتا ہے. وہ ایک لمحہ تھا کہ میں نے کہا کہ میں تو کر ہی لوں گی کہیں نہ کہیں, لیکن یہاں میری زیادہ ضرورت ہے, اور شاید میں نے اپنی لائف میں یہ پہلا ڈیسیژن خود سے لیا تھا. تو بہت کیئر شامل تھی, محبت اور پسند تھی مگر کیئر زیادہ تھی, خیال زیادہ تھا. جی وہ محبت وہ تو ہوتی ہی ہے, بندہ ٹیلی فونک ہماری بات ہوتی تھی تو اس میں میں نے دیکھا ان کو شادی باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں, جی باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں, ظاہر ہے. تو میں نے دیکھا ان کو شادی پہ ہی تھا,